Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to قرآن پاک کی بے حرمتی کا برا انجام دیکھیں. کلام پاک ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے جو ہے وہ اگر کوئی اس کی بے حرمتی کریں تو اس کے ساتھ تو برا ہونا ہی ہے. تو قرآن پاک کی بے حرمتی کا برا انجام ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں. لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. 1 2 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور یہ پکڑ ایسی ہوتی ہے جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ جاتی ہے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی توہین کرنے والوں کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا حال کیا جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کی بے حرمتی کی اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. یہ واقعہ کہاں اور کب پیش آیا اور ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے. لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو اس بارے میں تفصیلات بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں. جزاک اللہ. دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے. جیسا کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ ہجر آیت نمبر 9. یہ اس بارے میں آخری اور فیصلہ کن بات ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے، لیکن تاریخی حقائق بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح سے موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اور جس کلام کی حفاظت خود اللہ کرے تو کس کی مجال کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے. لیکن ناظرین، جو لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم نہیں کرتے اور بعض اوقات حد سے گزر جاتے ہیں. اور تعظیم تو دور کی بات، ایسے لوگ اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. دوستو، گزشتہ دنوں ناروے میں ایسا ایک واقعہ سامنے آیا تھا جس میں ایک غیر مسلم نے قرآن کی بے حرمتی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان نوجوان کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرمائی اور اس غیر مسلم کو ذلیل و خوار فرمایا. ایسے واقعات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں وہ ایسا عبرتناک واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کا نام و نشان ہی اس ہستی سے مٹا دیا اور کئی سالوں سے ان کا نام و نشان تلاش کرنے کے باوجود دنیا کی طاقتیں ان بدبختوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں. چلیے چلتے ہیں اس واقعے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے چیلنج کیا اور ان کا انجام کیا ہوا. دوستو، یہ بات ہے سن 1999 کی، جب ترکی میں تباہ کن زلزلہ آیا تھا. اس زلزلے کے اسباب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البتہ ایک واقعہ انہی دنوں کا واقعہ ہے جو کہ یوں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ساحل سمندر پر ایک فوجی چھاؤنی تھی. اس چھاؤنی میں ایک میٹنگ چل رہی تھی جس میں ترکی فوج کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی افواج کے افسران بھی موجود تھے، اور یہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ شراب و شباب کی محفل بھی تھی جس میں نیم عریاں خواتین رقص کر رہی تھیں. کہتے ہیں کہ میٹنگ کے درمیان ایک فوجی جرنیل نے اپنے ماتحت سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ. وہ حکم کی تعمیل میں قرآن پاک لے کر حاضر ہو گیا. اب اس نے اس فوجی اہلکار سے کہا کہ اس کو پڑھو. اس نے چند آیات تلاوت کی، پھر کہنے لگا کہ ان کا ترجمہ کر کے سناؤ. لیکن فوجی نے جرنیل سے کہا کہ وہ ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتا.
इस पर जर्नैल ने उसके हाथ से कुरान पाक लिया। वो शराब के नशे में मस्त था। कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है मैं इस किताब की हिफाजत खुद करूंगा। और ये कहकर उसने कुरान पाक के औराक फाड़ कर रक्स करने वाली उरियां खवातीन के पैरों में फेंक दिए और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह को बोलो आकर इस कलाम की हिफाजत करे और इस कलाम की इस बेहुरमती को बचाए। ये फौजी बेबस था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और आंखों में आंसू लेकर छावनी से बाहर आ गया। ये फौजी कहता है कि जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक सफेद रोशनी है जो कि उस छावनी की छत पर मौजूद है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब आ चुका है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका बहुत तेज था जो कि समुंदर के अंदर से हुआ था। समुंदर का पानी उस छावनी वाली जगह को अपने साथ बहा ले गया। अखबारात वालों ने ये लिखा है कि ना सिर्फ अमेरिका के माहिरीन बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन आज तक इस छावनी का सुराग लगाने में मसरूफ हैं, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा कि आखिर ये छावनी गई तो किधर गई। दोस्तों, ये होता है अंजाम अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब को दावत देने वालों का और कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का। अल्लाह की ताकत के सामने यह हकीर सा इंसान क्या मानी रखता है। इंसान तो क्या, तमाम जहानों के अंदर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सामने कोई वक़्त रखती हो। याद रहे कि अल्लाह के साथ टक्कर लेने वालों का जो अंजाम होना चाहिए वो जाहिर है। अब ये छावनी कहाँ है और किधर गई, इसकी खबर अल्लाह ही को है। तहकीक वालों को छावनी की जगह पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिनमें कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का निशाने इबरत बना दिया गया ताकि कोई इस बात की जुर्रत ना करे कि वो कुरान की बेअदबी और बेहुरमती के बारे में सोचे। ऐसा ही वाकया एक अमरीकी बाशिंदे का भी है कि जिसने कुरान पाक मांगा और इसके बारे में कहने लगा ये कुरान ही जिसकी वजह से दुनिया में दहशत करती है और दुनिया में इसकी वजह से बेहयाई है, और फिर इस कुरान को जलाने लगा। फिर उसका अंजाम क्या हुआ, उसके हाथ ही उस आग में जल गए जिसमें वो कुरान को जलाने वाला था, लेकिन कुरान की अल्लाह ने हिफाजत की। दोस्तों, हमें चाहिए कि कुरान को सीखें, इस पर अमल करें और जहां तक हो सके इसकी हिफाजत करें। खुद भी इसको याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। याद रहे कि कुरान पाक को हिफ्स याद करने के बड़े फजाइल हैं, जिनमें से चंद का जिक्र यहाँ किया जाता है ताकि आपके अंदर इसका शौक पैदा हो। अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, नेज इस तरह ठहर ठहर के पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना वही होगा जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। बारवायते सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 2914। इस हदीस में पढ़ने का मतलब ये है कि जिन लोगों को कुरान हिफ्स होगा उनको हुक्म होगा कि वो पढ़ते जाएं। जो कुरान उनको याद है, जिसको जितना कुरान याद होगा उतना ही बुलंद उसका मुकाम होगा। इसी तरह से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है, कुरान का हाफिज भी है, तो वो नेक महरर फरिश्तों के हमरा होगा। जो शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए दोहरा अजर है। बारिवायते सही बुखारी और मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम क़यामत के दिन आकर कहेगा परवरदिगार इसे मुज़य्यन फरमा दे, तो उसे मौजिज़ ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा या रब मजीद मुज़य्यन फरमा दे, तो फिर उसे मुकर्रम लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा या रब इससे राजी हो जा, तो उसे कहा जाएगा पढ़ता जा चढ़ता जा, और हर एक के पढ़ने पर उसका हुस्न दुबाला होता जाएगा। बारवायते सही तिरमिज़ी। सुभान अल्लाह, कैसी शान होगी कुरान पाक के हाफिज की। और यही नहीं बल्कि हाफिज कुरान के बारे में फरमाया कि ये बाकी लोगों की शफाअत भी करेगा। जैसा कि अबू इमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सफारशी बनकर आएगा। तुम ज़ाहिरा वैन यानी सूरत बकरा और आले इमरान पढ़ो,
یہ روز قیامت آئیں گی کیونکہ یہ دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں یا اڑنے والے دو پرندوں کے جھنڈ ہیں. یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے تکرار کریں گی. تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے. اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. باروایت صحیح مسلم و صحیح بخاری. اب خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ کرنے کے لیے اور حفظ کرنے کی کس قدر ضرورت ہے اور ہم اس کی تلاوت کتنی کرتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں, کمنٹ میں اپنی رائے دیں. فیس بک, واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں. احباب, ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اللہ انتظار رہے گا. قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا انجام. اس ویڈیو میں جو ایک وہ لڑکے کا دکھایا ہے جس نے مارا ہے اس ملعون شخص کو جو قرآن کی بے حرمتی کر رہا تھا, تو اس نے اس کو مار دیا ہے. یہ مارا ہے مطلب وہ زیادہ پرانی ویڈیو نہیں ہے, بہت وائرل ہو گئی تھی اور اس کو زیادہ مطلب ٹائم نہیں ہوا, مطلب کوئی بہت پرانی ویڈیو نہیں ہے, ابھی ریسنٹلی ہوا ہے یہ واقعہ. اور اس کے علاوہ جو اس میں ایک واقعہ سنایا تھا ایک چھاونی کا جو ایک دم غائب ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی ہے. وہ واقعہ میں نے پہلی دفعہ سنی ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, یہ پہلی دفعہ سن رہی ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کا حفظ کرنے کا فضیلہ کیا ہے اور بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑا کام ہے. قرآن کا حفظ کرنا اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور حافظ قرآن جو ہے ان کی بہت بڑا مقام ہے اور جنت میں ان کا بہت بڑا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کرنے کا ذمہ لیا ہے اور قرآن پاک کی حفاظت کا راز جو ہے جو اس کے پیچھے ہے وہ میرے حساب سے وہ ہے حفظ کرنا. جو اللہ پاک نے قرآن کو اس طرح بنا لیا ہے کہ وہ حفظ کرنے میں آسانی رہے. جس طرح انہوں نے تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے, اس تلاوت کرنے سے جو ہے وہ قرآن کو حفظ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو صحابہ کے ٹائم سے ابھی تک جو ہے وہ ہر نسل میں جو ہے حافظ قرآن بڑی تعدادوں میں ہوتے ہیں اور جن کے دل میں دلچسپی ہوتی ہے قرآن کو حفظ کرنے کے اور وہ پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں. تو وہ ہر نسل میں ایسے بہت سے مسلمان ہوتے ہیں جو قرآن کا حفظ کرتے ہیں. تو یہ بھی ون آف دا ریزنز جس کی وجہ سے قرآن محفوظ رہ گیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, کیونکہ ہر نسل میں حافظ قرآن بہت بڑے تعدادوں میں ہوتے ہیں جو قرآن کا حفظ کرتے ہیں. تو کیا مجال ہے کہ کوئی اس میں کوئی تبدیلی کر سکے. اور میرے خیال سے ون آف دا ریزنز کہ قرآن کیوں عربوں میں نازل ہوا تھا, کیونکہ عرب جو ہے اس زمانے میں اسلام سے پہلے جو ہے وہ بہت شاعری سے مشہور تھے, شاعری کرتے تھے بہت اور لمبے لمبے نظم یاد کرتے تھے. تو وہ یاد کرنے میں بہت اچھے تھے اور لمبے لمبے نظم یاد کرتے تھے. تو قرآن ان پر نازل ہوا ہے اپنی زبان میں, عربی میں, اور ان کو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہے, شاعری لکھتے, یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے, یہ آپ کی شاعری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اتنی خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے اور اس طریقے سے جو ہے الفاظوں کا چناؤ ہے قرآن میں جس سے حفظ کرنے میں بھی آسانی ہو. تو عربوں کی پہلے سے ہی یادداشت بہت اچھی تھی اور لمبے لمبے نظم یاد کرتے تھے. تو وہ قرآن اپنی ہی زبان میں نازل ہوا ہے تو ان کو جو ہے اور آسانی تھی اس کو حفظ کرنے میں.
تو وہ پہلے آپ کو پتا تھا کہ قرآن لکھا نہیں جاتا تھا. سب سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حفظ کروایا تھا, یاد کروایا تھا قرآن کو. لکھوانے سے پہلے تو حفظ کروایا تھا قرآن کو. تو حفظ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو حافظ قرآن ہے وہ ان رازوں میں سے ایک راز ہے جس کی وجہ سے قرآن آج تک محفوظ ہے. تو آج جو ہے وہ ماشاءاللہ ہر مسلم ممالک میں, ایون اجمی ممالک میں بھی حافظ قرآن کی کمی نہیں ہے. بہت سے تعدادوں میں جو ہے وہ حافظ قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت بڑا کام ہے اللہ کے کلام کا حفظ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. میرا دھرتی